الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها صدق الله العظيم. معزز سامعین اعزام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان مبارک کا بابرکت عظمت مہینہ، عظمت والا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ ہمیں صحیح سالم اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، لیکن انہیں صحت و عافیت اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی. وہ رمضان مبارک کے روزہ رکھنا چاہے تو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ تراویح پڑھنا چاہے تو بھی تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور صحیح سالم عطا فرمایا. عافیت کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اس پر انسان اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے صحیح سالم پہنچنے تک دعائیں فرمایا کرتے تھے. رمضان مبارک کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی عظمتیں ہیں. ہم لوگوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالغ النظر تھے، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ جنہیں اللہ سے بڑا قرب حاصل تھا، وہ رمضان مبارک کی ساعتوں کو جانتے تھے کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے اور کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت اس میں نازل فرماتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کا اس طرح احترام کیا کرتے تھے. قرآن کریم کو ایسا سنتے تھے، ایسی تلاوت کا معمول تھا کہ حج کے لیے روانہ ہوئے اور دوران سفر رمضان مبارک شروع ہو گیا. پورے جہاز میں دیکھا کہ کوئی تراویح پڑھانے والا حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے. آپ بھی عالم تھے لیکن حافظ نہیں تھے. دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، اور میرے علاوہ 2-3 لوگ اور ہیں جو صرف عالم ہیں، حافظ نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اتنے بڑے لوگ جہاز میں سوار ہیں اور سب کے سب ایک مقدس سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، جو پہلے 4-5 مہینے کا سفر حج ہوا کرتا تھا. اور میں وہ ہوں جس نے دارالعلوم دیوبند اتنے بڑے ادارے کی بنیاد رکھی، اور ہمارے پاس علم طرح سے تراویح و قرآن شریف نہ سنائی جائے. یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں ساتھ میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا اور قرآن نہ سنے. اللہ سے دعا کی، اور پھر جیسے آج چاند نظر آنا ہو صبح سے قرآن کریم یاد کیا، مغرب آتے آتے آپ کو ایک پارہ آپ حفظ کر لیا کرتے تھے اور اسی کو جو ہے تراویح میں سنا دیا کرتے. پھر دوسرے دن جو ہے تراویح میں سنانے کے بعد پھر دوسرا پارہ یاد شروع کرتے اور پورے دن بھر کے اندر ایک پارہ حفظ کرتے اور پھر اسی کو تراویح میں سناتے. 30 دن مکمل ہونے سے پہلے آپ نے 30 پاروں کو حفظ کیا اور تراویح کے اندر جو ہے قرآن کریم کو سنایا. یہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا کہ رمضان کا ایک وقت، 1 گھنٹہ، 1 منٹ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. اس لیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس نے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو کہ میں فرض کا ثواب
جو ہے 70 گنا بڑھا کر دوں گا، نفل کا ثواب فرض کے برابر دوں گا۔ یہ صرف اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں فرمایا ہے کہ تم یہ کرو تو میں تمہیں جو ہے 70 فرضوں کے ثواب عطا کروں گا۔ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کو تجارت کا مہینہ بنایا ہے، دنیاوی تجارت کا، آخرت کی تجارت کا، اللہ کی اخروی تجارت کا مہینہ نہیں بنایا ہے۔ ہمیں دنیا کی تجارت کی اہمیت ہے، اس لیے ہم اس میں لگ جاتے ہیں ایک مہینے پہلے، دو مہینے پہلے، لیکن اللہ نے آخرت کی جو تجارت کا مہینہ ہے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو رمضان کے 10 دن عبادت کرتے ہیں، 10 دن کی تراویح ختم ہو گئی، مسلمانوں کا رمضان ختم ہو جاتا، وہ پھر نہ تراویح کا اہتمام کرتے نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بڑا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ جنت کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت قید کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے چاند دکھنے پر اللہ نے اتنی برکتیں عطا رکھی ہے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان مبارک کے اندر کوئی انسان ایک سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک درخت اس کے لیے لگاتے ہیں جس کا سایہ 500 میل تک رہتا ہے، یعنی 500، ایک روایت کے اندر کہ 500 سال تک ایک جو انسان اس کے سائے میں چلتا رہے تو انسان تھک جائے گا لیکن جو ہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے ایک سجدے کے بدولت اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے رمضان مبارک میں کثرت سے سجدے کریں، اسی لیے اللہ نے تراویح رکھی ہے تاکہ انسان قرآن کو سنے، اس کا دل نرم ہو، پھر اللہ کے سامنے 40 سجدے کرے، پھر اللہ رب العزت سے آہوازی کرے، استغفار کرے۔ یہ اللہ نے تراویح کا جو نظام رکھا ہے اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان جب سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، وہ بار بار تراویح میں سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اتنی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے تراویح کی تاثیر رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو للصائم فرعتان، فرعت عند فطرته وفرعت عند لقاء ربه، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری تو وہ ہے جب روزے دار افطار کرتا ہے، ایک خوشخبری اس وقت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور فرمایا وفرعت عند لقاء ربه، اور ایک خوشی اس کو اس وقت میسر ہوں گی جب قیامت کا عالم ہوگا، وہ اپنے اللہ سے ملے گا۔ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے، دھوپ میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور جب روزے کا وقت قریب آتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد روزہ کھولتا ہے تو اسے ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھ سے ایک اہم رکن ادا کرایا اور اللہ نے آج مجھے روزے کی توفیق دی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب قیامت کا عالم ہوگا اور جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا اسے خوشی نصیب ہوں گی۔ اور حکیم الامت نے بہشتی زیور کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ جتنے روزے دار ہیں کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان پر ہوں گے اور جو ہے تناول فرما رہے ہوں گے۔ ابھی لوگ حساب و کتاب کے اندر مشغول ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ کہیں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روئے زمین کے اوپر روزہ رکھا کرتے تھے اور تم وہ لوگ ہو جو روزہ خور تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، جوانی دی تھی، لیکن تم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب یقول له ریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کا نام ریان ہے، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی به، کہ انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ہر عمل کے بدلے کے اوپر اللہ نے حساب رکھا ہے، کس عمل کے اوپر 10 نے کیا ہے، اس پر جو ہے 70 نے کیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان روزہ ملی نہیں رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اس کا ثواب اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے کہ اس کا ثواب یہ ہے اور یہ ہے، اس لیے کہ روزہ بڑی عظیم عبادت ہے اور بہت سے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ تو ان تمام فضائل کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم یہ داعیہ رکھے کہ رمضان مبارک کا کوئی روزہ، کوئی فرض نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے، چاہے رمضان کے 10 دن کے بعد کی بات ہو یا پھر جو ہے چاند رات کی بات ہو یا پھر آخری عشری کی بات ہو، کوئی روزہ ہمارا چھوٹنے نہ پائے اور کوئی جو ہے فرض نماز ہماری ترک نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ جیسے اہم موقع ہوتے ہیں جس میں اللہ ثواب کو بڑھا دیتا ہے، ایسے اللہ ایسے اہم موقع پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے اللہ اس کی سزا کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے تو فرمایا کہ اتنا ہی سخت عذاب ہوگا۔ اگر ہم رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود بھی فرض نمازوں کو چھوڑ دے، سونے میں یا کسی اور میں گزار دے، فرمایا کہ اس سے بھی بڑا سخت عذاب ہوگا جو عام دنوں کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اتنی مقدس دن اور ایام جو ہے ہم سب کو عطا فرمائے تھے۔ تو یہ تمام فضائل ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مفصل 6 پارے کے 7ویں رکوع میں اور سورہ بقرہ کی 23ویں رکوع میں اللہ نے روزے کے مسائل عرض کیے اور پورے مسائل اللہ رب العزت نے ذکر کیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فضائل کو سنیں اور اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور پھر مسائل کو پڑھیں، مسائل کو سنیں۔ روزے کی حالت میں جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں وہ پوچھے اور اپنے روزے کو صحیح کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہے 540 رکوعات رکھے۔ ان رکوعات کے اندر اور اسی طرح جو قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں 6600 آیتیں ہیں، ان میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی جس میں اللہ رب العزت نے مسائل کا ذکر فرمایا ہے کہ فلاں واقعہ، فلاں مسئلہ اگر تمہارے ساتھ میں پیش آ جائے تو تمہیں کیا عمل کرنا چاہیے اور اس کا کیا عمل ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر 3000 ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ مسائل ہیں۔ اسی لیے جہاں فضائل ہم سنتے ہیں ہمیں مسائل یاد رہنا چاہیے کہ روزے کے کیا مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فدیے کے کیا مسائل ہیں، ہمیں روزے کے کفارے کے کیا مسائل ہیں۔ یہ تمام کے تمام مسائل ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ہر چیز کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن دین کے علم سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی ضرورت کا کوئی علم حاصل کرنا ہو یا کوئی نئے چیز کے اندر ہمیں پڑھنا ہو تو ہم آگے پیچھے ہر چیز کا جو ہے اس کا مطالعہ کر دیتے ہیں اور اس کو ہر چیز سے پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن روزے فرض ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم میں سے کم ایسے لوگ ہوں گے جس نے روزوں کے فضائل کو پڑھا ہوگا، جس نے روزے کے مسائل کو سیکھا ہوگا، جس نے روزے کے کئی مسائل کی کتاب لی ہوگی، اس کو پڑھا ہوگا کہ مجھے کن باتوں سے بچنا ضروری ہے، کن سے نہیں ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ بڑا علم مسائل کا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو یہ روزے فرض فرمائے یہ مدنی زندگی میں سن 2 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے مکی زندگی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا اور اسی طرح ایام 20 یعنی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ روزے فرض تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور پھر 1 سال ہجرت کا مکمل ہوا اور پھر جب دوسرا سال شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر ہی پہلی مرتبہ ہم نے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کی امتیں گزری ہیں، اللہ نے ان پوری امتوں کے اندر دو چیزوں کو فرض فرمایا تھا، ایک نماز کو، دوسرے اللہ نے روزے کو۔ نماز یہ ہے کہ اس کی الگ الگ کیفیتیں تھیں اور الگ الگ وقت دے، کسی پر 2 وقت کی، کسی پر 1 وقت کی، ایک الگ طریقہ اس کا تھا۔ ایسی روزے کی کیفیت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے روزہ فرض فرمایا۔ ان کا روزہ یہ تھا کہ وہ صبح صادق سے لے کر عشاء کے وقت تک کسی سے بات نہ کریں، بلکہ بالکل خاموش رہے، اگر بات کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ عیسائیوں کا روزہ تھا، یہی ان کی روزے کی کیفیت تھی۔ اور اسی طرح ہر قوم کا ایک جتنے بھی اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں ان کے روزے کی کیفیت الگ تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ہی فرض کیے کہ روزہ رکھنا ایک غیر معمولی کام ہے، ایک بڑا کام ہے، اس لیے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی رکھے ہیں۔ یہ کہ 1 مہینے کے مسلسل روزے اللہ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ اس امت کے اوپر فرض فرمایا۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھیں جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، ایسی روزہ بھی انسان کو گناہ سے روکتا ہے، انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے، روزہ روکتا ہے جیسے نماز روکتی ہے۔ یہ اللہ نے عبادتوں کے اندر جان رکھی ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزوں میں، ہماری نمازوں میں ایک کیفیت ہو کہ جو ہم سے گناہ سے روکے، تو ہمیں نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرائض کی جان اللہ نے نفلوں کے اندر رکھی ہے۔ جو نفلیں پڑھتا ہے اللہ اس کے فرائض میں جان رکھتے ہیں۔ جو نفل روزے رکھتے ہیں رمضان کی کیفیت اسے الگ محسوس ہوتی ہے۔ جو انسان نفل کا، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، نماز سے پہلی کی سنتوں کا، بعد کا، اسے فرض نماز کی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو آتا ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت چلے جاتی ہے، یہی آستین اوپر کر کے کھڑے ہو جاتا ہے، اسے نماز کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس سے نماز کی حقانیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرائض کی جان نوافل کے اندر رکھی ہے۔ اگر انسان نوافل کا پابند ہو، سنتوں کا پابند ہو، اس کی فرائض میں جان رہتی ہے، وہ فرائض کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، ہمیں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنتیں وہ چیز ہے جو نبی سے محبت اور فرائض پر استقامت انسان کو عطا کرتی ہے، اسی لیے ہمیشہ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے نماز سے پہلی کی سنتیں ہو، نماز کے بعد کی سنتیں ہو، غیر رمضان ہو تو ایام 20 کے روزے رکھنا چاہیے، یا تو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے کیفیت دی، انسان کو کبھی کبھار روزے رکھتے رہنا چاہیے رمضان کے علاوہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون ایاما معدودہ، کہ یہ جو روزے ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں یہ چند دن ہے، یعنی 1 مہینے، پورے 11 مہینے 12 مہینے اللہ نے روزے فرض نہیں کیے، بلکہ 1 مہینے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ 1 مہینہ ختم ہوا، فرمایا کہ آپ تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے بیک وقت اس امت پر فرض نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے تدریجاً 3 مرتبہ الگ الگ احکام اپنے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا، روزے فرمایا۔ پہلے فرمایا اللہ رب العزت نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، کہ اگر ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہے تو اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ جو اس کا کفارہ ادا کرے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائے یا 1.25 کلو گیہوں جو ہے کسی غریب کو دے دے۔ یہ کفارہ روزے کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ تمہیں اختیار ہے، یا تو تم روزہ رکھو یا تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو بہت سے لوگ وہ تھے جو روزہ رکھتے تھے، بہت سے وہ لوگ تھے جو کفارہ ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آگے دوسری آیت نازل فرمائی اس کے آگے، اور فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جب تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے اندر طاقت ہو، ہمت ہو، تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔
یہ اللہ رب العزت نے اب یہ دوسرا حکم نازل فرمایا اور فرمایا کہ اب تمہیں روزہ رکھنا ضروری ہے، اب تمہیں روزہ رکھنا چاہیے اگر اللہ رب العزت تمہیں طاقت و ہمت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک حکم بھی باقی تھا۔ پہلے جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو روزے کی یہ کیفیت تھی کہ انسان رات کی نماز پڑھتا اور اس کے بعد جب اپنے گھر پہ جاتا سوتا، جیسے ہی سوا اور اس کے بعد جب بیدار ہوا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی اٹھنے کے بعد اب اسے کوئی کھانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ انسان کو نیند لگی، اس نے افطار کیا، ادھر مغرب کی نماز پڑھا، اگر لیٹ گیا اس کی آنکھ لگ گئی، ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی، اس انسان کا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ روزے کی پہلی کیفیت تھی۔ اب اگلے دن جب جو ہے آفتاب غروب ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، تب جو ہے روزے کا وقت ہوگا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دن بھر وہ کھیت میں کام کر کے آئے اور جب گھر پہ آ کر دیکھا تو افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی چیز ہے، فرمایا کہ کوئی نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میں پڑوس سے جا کر لاتی ہوں، اب تک آپ بیٹھی ہے۔ حضرت قیس بن سرمہ جو ہے لیتے اور ان کی آنکھ لگ گئی اور ان کی بیوی کچھ لے کر آئی، ان کو بیدار کیا کہ لو میں یہ لے کر آ گئی ہے، آپ افطار کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو میرا روزہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ روزہ تھا کہ آپ نیند سے بیدار ہوئے، نیند لگی اور آپ بیدار ہوئے، روزہ شروع ہو گئے۔ آپ نے اسی حالت رات گزاری، دوسرے دن کام کرنے کھیت میں گئے، یہاں تک کہ چکر آئی، بے ہوش ہے، آپ گر گئے۔ کچھ صحابی ہوتے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات میں گھر آنے کو دیر ہو گئی، دیکھے تو ان کی بیویاں سو چکی تھی۔ آپ نے ان کو بیدار کیا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ ان کی بیویوں نے کہا کہ ہم روزہ ہیں، اب ہمارا روزہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ان صحابہ نے زبردستی کی اور جو ہے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ روزہ میری امت پر بڑا شاق ہے، ایسے ان پر بڑا بوجھ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت احل لکم تمہارے لیے حلال فرما رہا ہے لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا اور ان سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، اور تمہارا روزہ شروع ہوگا فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ پھر اللہ رب العزت نے روزے کے تعلق سے یہ تیسرا حکم نازل فرمایا جو آج اس امت کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے روزے کے احکام بھی تدریجاً نازل فرمایا۔ پہلے اللہ نے اختیار دیا تھا، بعد میں جو جیسے بیدار ہو روزہ شروع ہوتا تھا، پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ کیا تمہیں اختیار ہے کہ دیکھو صبح صادق سے لے کر اب تمہارا روزہ جو ہے غروب آفتاب تب ہوگا۔ یہ اللہ نے ترتیب بنائی اور فرمایا کہ جنہوں نے یہ کام کر لیے تھے فتاب علیکم، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ روزے کا پس منظر ہے کہ اللہ نے کیسے روزے فرض فرمایا اور کس طرح اللہ نے فرض فرمایا۔ اب روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں تین چیزوں کے رکنے کا نام صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب کا وقت شروع ہونے تک جو وقت بیچ کا رہتا ہے، اس میں تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ایک تو انسان کھانے سے رکے، دوسرے انسان پینے سے رکے، تیسرے انسان جو ہے اپنی بیوی کے پاس جانے سے یعنی ہم بستری سے رکے۔ یہ تین چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی انسان روزہ کر لیتا ہے، کوئی ایک چیز کر لیتا ہے، اگر جان بوجھ کر کھاتا ہے یا جان بوجھ کر پیتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر فدیہ بھی واجب ہوتا ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر نہ کھائے بلکہ غلطی سے کھا لے، غلطی سے پی لے، تب اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ یہ روزہ اس چیز کا نام ہے۔ اب انسان اگر غلطی سے کھا لے، انسان اگر بھولے سے کھا لے تو فرمایا کہ اگر بھولے سے کوئی انسان کھاتا ہے، بھولے سے پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اگر کوئی انسان جو روزے کی حالت میں ہو اور اگر بھولے سے وہ کھانا کھا لے اور بھولے سے وہ پانی پی لے تو فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ
اللہ نے اس کو کھلایا اور اللہ نے اس کو پلایا۔ بلکہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان پانی پی رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اس کی عادت تھی غیر رمضان میں پانی پینے کی، وہ گیا مٹکے کے پاس، رنجن کے پاس، اور اس نے جو ہے منہ کو گلاس لگا لیا۔ فرمایا کہ اگر وہ انسان کمزور ہو، لاغر ہو، بوڑھا ہو تو اس کو روکو مت، اور اگر وہ نوجوان ہو، ہٹا کٹا ہو تو اسے روک دو کہ تیرا روزہ ہے۔ بلکہ فقہاء نے اس کی استراحت کی، اس لیے اگر کوئی انسان بھولے سے کھا رہا ہے، بھولے سے پی رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک بھولے سے اور ایک غلطی سے۔ جیسے غلطی سے کوئی انسان وضو کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے وضو کی حالت میں غرارے سے منع کیا ہے، وہ غرارہ کر رہا ہے اور اس کے وضو کرتے ہوئے اس کے حلق میں پانی چلے جائے، فرمایا کہ اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اب کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں جو اس کے حلق میں پانی گیا ہے یہ بھولے سے نہیں بلکہ غلطی سے گیا ہے۔ بھولنے میں اور غلطی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر انسان بھولے سے کھا لے پی لے، اس کے ذہن میں نہیں رہتا ہے، یہاں اس کے ذہن میں ہے کہ میں روزہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ حلق میں غرارہ کر رہا ہے یا پانی اندر تک پہنچا رہا ہے، وہ پانی چل جائے، وہ غلطی سے ہوتا ہے، بھولے سے نہیں ہوتا ہے، اسے بعد میں اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان جان بوجھ کر، اسے معلوم ہے روزہ ہے، پھر بھی وہ جو کھانا کھا لے، جان بوجھ کر اگر کوئی انسان جو ہے پانی پی لے، یا روزے میں اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ فجر میں سحری کر کے صبح وقت نکل گیا اور اس نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، فرمایا کہ اب اس کو اس کا فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے 5ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ اس کو چاہیے کہ وہ انسان 60 دن تک مسلسل روزے رکھے، رمضان گزر جائے تب وہ 60 دن تک اس کو مسلسل روزے رکھے، اور بیچ میں اگر اس نے 59 دن روزہ رکھا، 60ویں دن اس کی قضا ہو گئی، فرمایا کہ اب شروع سے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ 60 دن میں ایک ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہ کفارہ، یہ فدیہ ہے کہ اب تم جو یہ کرو کہ آپ جو ہے مسلسل 60 دن روزے رکھو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو وہ جو ہے 2 وقت کا کھانا کھلائے، جو وہ اپنے گھر پر کھانا کھاتا ہے کہ اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ 2 کفارے ذکر فرمائے، اور اگر اس کے پاس غلام ہو تو اس غلام کو آزاد کرے، فرمایا کہ یہ اس کو قضا بھی کرنا پڑیں گی اور یہ کفارہ بھی اس کو جو ہے ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو انسان اگر جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس کی کہ وہ قضا نہ کر سکے اور اسی طرح جو فدیہ بھی نہ ادا کر سکے، تو اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور پھر جب اللہ اسے یہ موقع دے، طاقت دے، تو وہ اس کا جو ہے قضا کر لے، 60 روزے رکھے، یا پھر اس کا جو ہے فدیہ اور کفارہ اس کا ادا کر لے۔ اسی طرح جو ہے روزہ جو ہے فرض کیا ہے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم شخص کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ روزے فرض کے لیے پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو، کافر پر اللہ رب العزت نے روزے فرض نہیں کیا۔ اسی طرح عاقل ہو، اگر کوئی مجنون ہو، پاگل ہو، اس پر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض نہیں فرمایا۔ بالغ کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض فرمایا ہے، نابالغ کے اوپر اللہ رب العزت نے روزے فرض نہیں فرمائے ہیں، لیکن اگر نابالغ بچے روزے رکھے تو انہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جب 10 سال کی عمر ہو انہیں عادت ڈالنا چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو بچے کمائی کرتے ہیں تو انہیں روزے رکھنے سے روک لیتے ہیں کہ تجھے جو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ روزہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک حدیث کے پاک کا خلاصہ و مضمون ہے کہ انسان اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو اس کو وہ کیفیت اور رمضان کی وہ تاثیر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے معمولی گریک بڑھنے کی وجہ سے یا پھر معمولی دھوپ کی وجہ سے ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان صحابہ پر نظر رکھنا چاہیے جو مئی کی مہینے میں تپتی ہوئی دھوپ میں غزوہ بدر میں 17 رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ انہوں نے کی تھی۔ انہیں کھجور میسر نہیں تھی سحری کے لیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی ایک کھجور کھا کر وہ جو ہے رمضان مبارک کا روزہ رکھتا تھا۔ ایسی کیفیت میں انہوں نے غزوہ کیے تھے جسے اللہ رب العزت نے فتح کبریٰ سے جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، جسے مسلمانوں کی اشاعت اسلام کی ابتدا اللہ رب العزت نے قرار دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادنا سے بہانے کے اوپر روزے کو فوت نہ کریں، روزے کو چھوڑے نہیں ہے بلکہ ہم اس کی کوشش کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان
مریض ہو تو اللہ رب العزت نے مریض کو اختیار دیا ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، لیکن اگر رمضان کے بعد وہ شفا پا سکتا ہو، اس کے اندر ایسی طاقت آ سکتی ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو فرمایا کہ اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اس کا فدیہ ادا کرنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی انسان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب زندگی کے اندر دوبارہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ اب وہ روزہ رکھے، تو فرمایا کہ وہ ہر روزے کے بدلے کفارہ ادا کرے کہ وہ جو ہے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا 1.25 کلو گیہوں جو ہے صدقہ کرے، وہ کسی غریب و مسکین کو دے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کی طاقت نہیں رکھتے اور فدیہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو فدیہ ادا کرنے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں اور ان کا فدیہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان جو ہے 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی مسکین و غریب کو دے رہا ہے، اب اس کو اگر 2 غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے تو فرمایا کہ اس کا وہ فدیہ ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی مسکین کو 1 روزے کا فدیہ دینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر جو ہے آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 60 روپے یا 55 روپے ہوتی ہے، اس کو 2 میں تقسیم کر لے، فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، یا پھر وہ 2 جنوں کو دے تو اس کا ادا نہیں ہوگا۔ ایک دن میں ایک ہی انسان کو دینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں فدیہ ادا کرنے کے اندر کہ ایک دم پوری گیہوں اٹھا لیے پورے رمضان کے اور فقیر کو دے دیے، فرمایا کہ اس سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ ایک فقیر کو دینا ہے تو اسے 1 دن کا دینا ضروری ہے، ایک دم پورے دن کا دیے تو پھر 1 دن کا بھی ادا نہیں ہوتا ہے۔ ان 2 مسائل کا یاد رکھنا کفارے کے اندر ضروری ہوتا ہے، فدیے کے اندر جب ادا کر رہے ہو۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھ رہے ہو تو نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا ہے کہ روزہ رکھے کہ میں جو ہے اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں، میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، اور نیت جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان اگر دل سے ارادہ کر لے کہ میں جو اٹھ رہا ہوں روزہ رکھنے کے لیے، یہ بھی اس نیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ رمضان میں انسان ہے روزہ رکھا ہے، روزے کے علت میں انسان جو ہے بال کاٹ سکتا ہے۔ بہت سے ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ناخن کاٹ سکتا ہے، اپنے جو خوشبو کو استعمال کر سکتا ہے، اسی طرح جو ہے آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، ضرورت پڑے تو وہ جو ہے خون دینے کی خون دے سکتا ہے۔ یہ اس سے روزے میں اس کے فرق نہیں ہوتا ہے، انسان جو ہے کٹین وغیرہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے ناک میں یا اپنے کان میں دوا ڈالے تو فرمایا کہ اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے ناک اور کان یاد رکھیے، روزہ ٹوٹتا ہے اپنے جسم میں کسی چیز کے داخل کرنے سے۔ اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے تو فرمایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے اگر روزے کی حالت میں ہو اور کسی کو قے آ جائے، اس نے قے کا ارادہ نہیں کیا، خود بخود اس کو قے آ جائے، چاہے کتنی بھی آئے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اس کو قے آ رہی تھی نہیں آ رہی تھی، اس نے جو خود سے جان بوجھ کر قے کیا اور وہ قے منہ بھر کر ہو جائے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر خود بخود آ جائے، کتنی بھی آ جائے، تو فرمایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر قے کیا تو فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سے ایسی مسائل ہیں جو ہمارے درمیان پیش آتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ و مسائل اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔